ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے پیش ہے آج کی اہم سرخیاں۔ مرکز اور ریاستی حکومتوں کے تعاون سے کووڈ پر کامیابی حاصل کرنے کا عزم۔ کورونا سے شدید متاثرہ 10 ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ مودی کی ویڈیو کانفرنسنگ۔ مستقبل کی ضروریات کے مطابق طبی خدمات کو بڑھانے KCR کا مشورہ۔ آبادی کے تناسب سے ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ کی تجویز۔ مقررہ وقت پر نل بل ادا کرنے پر سود کیا جائے گا معاف۔ KTR کا اعلان۔ مشن بھگیرتا کاموں کو اندرون 1 ماہ پورا کرنے سبیتا اندرا ریڈی کی ہدایت۔ اور اردو کی عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری کا انتقال۔ اپنے ٹویٹ میں دی تھی کورونا سے متاثر ہونے کی جانکاری۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زیادہ کورونا کیسز والے 10 ریاستوں میں وائرس کی روک تھام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم مودی نے آج ان ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لیا۔ دونوں تلگو ریاستوں کے بشمول تمل ناڈو، کرناٹک، مغربی بنگال، مہاراشٹر، پنجاب، بہار، گجرات اور اتر پردیش کے چیف منسٹرز، اعلیٰ عہدیداروں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کے بشمول ویڈیو کانفرنسنگ میں مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن، مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی بھی شریک تھے۔ ملک بھر میں درج ہو رہے کورونا کیسوں کی بڑی تعداد ان ریاستوں میں ہی درج کی جا رہی ہے، اس لیے وزیر اعظم نے ان ریاستوں کے انتظامیہ کے ساتھ تازہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے مزید مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر KCR نے کہا کہ ملک میں کورونا وائرس پر سختی کے ساتھ قابو پانے کے لیے طبی سہولیات میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک کے 10 وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی، جس میں تلنگانہ کے چیف منسٹر KCR کے بشمول دیگر وزرائے اعلیٰ نے کورونا کی روک تھام کے لیے تجاویز پیش کی۔ اس دوران KCR نے مودی کو ملک میں بنیادی طبی سہولیات میں اضافہ کرنے کے سلسلے میں توجہ مرکوز کروائی۔ KCR نے مزید کہا کہ مستقبل میں طبی شعبے میں کیا اقدامات اٹھایا جانا چاہیے، اس پر جامع منصوبے کی ضرورت ہے۔ محکمہ صحت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کا تال میل ضروری ہے، اور اس تال میل کے ذریعے ہی طبی شعبے کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی اس طرح صورتحال کب تک رہے گی اور اس پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ مستقبل میں ایسے دوبارہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سے طبی شعبے کو مستحکم کرنا چاہیے۔ ماضی میں بھی بہت سارے وائرس عوام کو پریشان کر چکے ہیں اور مستقبل میں بھی کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ KCR نے کہا کہ ہمیں طبی میدان میں کسی بھی تباہ کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں کورونا کے روکنے کے لیے تمام تر اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔ ریاست میں کورونا سے صحت مند ہونے والوں کی شرح 71% اور اموات کی شرح 0.7 ہے۔ وہیں کووڈ ٹیسٹوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا مریضوں کا علاج کے لیے مثالی اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں۔ آب رسانی ادارے کو اصول طلب نل کے بل کی ادائیگی کے لیے صارفین کو واٹر بورڈ کی جانب سے ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے اعلان کیا کہ 15 ستمبر تک نل کا بل ادا کرنے والوں سے کوئی سود وصول نہیں کیا جائے گا، جو بل ہے وہی بل وصول کیا جائے گا۔ KTR نے عوام سے اس موقع سے استفادہ کرنے کی اپیل کی۔ ریاست کے وزیر فینانس ہریش راؤ نے آج میدک ضلع کے رامائن پیٹ کے پرگتی دھرمارم حویلی گھن پور مواضعات کا دورہ کیا۔ انہوں نے ان 2 دیہاتوں میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ دھرمارم کے تالاب میں 1.76 کروڑ چھوٹی مچھلیاں چھوڑی۔ انہوں نے جدید پنچایت عمارت اور CC روڈ کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ میدک ضلع میں ماہی گیروں کو خود کفیل بنانے کے لیے ضلع کے تمام تالابوں میں اب تک حکومت کی جانب سے 5 کروڑ چھوٹی مچھلیاں چھوڑی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماہی گیروں کے حادثاتی موت پر 6 لاکھ روپے کا ایکس گریشیا دیا جا رہا ہے۔ حکومت ماہی گیروں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ ریاست کے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے رنگا ریڈی وقارآباد اضلاع میں مشن بھگیرتا اسکیم کے تحت جاری کاموں کو اندرون 1 ماہ مکمل کر لینے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔
سبیتا اندرا ریڈی نے آج رنگا ریڈی اور وقار آباد اضلاع کے عوامی نمائندوں اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ مشن بھگیرتا کے کاموں پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ KCR نے مشن بھگیرتا کے ذریعے گھر گھر پانی پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے، جو ایک مثالی کام ہے جس کی ملک بھر میں ستائش ہو رہی ہے۔ انہوں نے مشن بھگیرتا کے کاموں میں کسی بھی قسم کی تساہلی کو برداشت نہ کرنے کا عہدیداروں کو انتباہ دیا۔ نرمل ضلع میں ریاستی وزراء ٹی سرینواس یادو اور اندرا کرن ریڈی نے دورہ کیا۔ انہوں نے نرمل ٹاؤن میں واقع وجے ڈیری کے احاطے میں شجرکاری انجام دی۔ بعد ازاں وجے ڈیری کے نئے سیل کاؤنٹر کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ سون منڈل کے گاندھی نگر موضع میں سری رام ساگر پروجیکٹ میں چھوٹی مچھلیاں افزائش کے لیے چھوڑی۔ श्री राम सागर प्रोजेक्ट को ریاست کے وزیر ٹرانسپورٹ پی اجے کمار نے کہا کہ ٹھیلہ کاروباریوں کے سنہرے مستقبل کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ کھمم کے بھکتا رام داس علاقے میں مقامی بلدیہ کی جانب سے شہری غریبوں میں قرضہ جات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر اجے کمار نے کہا کہ سڑکوں کے کنارے چھوٹے کاروبار کرنے والے تاجروں کے لیے حکومت آسان اقساط پر قرض فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تاجروں کے لیے مقامی بلدیہ کی جانب سے کارڈ بھی جاری کیے گئے ہیں، جس کی اساس پر 10,000 روپے تک کا انہیں قرض فراہم کیا جا رہا ہے۔ ఖమ్మం నగరంలో ప్రధాన కూడలి బస్టాండ్ ఎదురుగా ఒక వీధి వ్యాపారుల ప్రాంగణం, అలాగే కొత్త బస్టాండ్ నిర్మాణం జరుగుతున్న దగ్గర NSP క్యాంపులో రెండో వీధి వ్యాపారుల ప్రాంగణం కూడా నిర్మాణం చేసి ఆ రెండు చోట్ల కూడా దాదాపు 300 మంది నుంచి 400 మంది వీధి వ్యాపారులకి మనం అక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటానికి అనువుగా మరి సౌకర్యం కల్పించే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తా ఉన్నాం। రేపు 15 ఆగస్టు రోజున ఈ రెండు వీధి వ్యాపారుల ప్రాంగణాలను కూడా నగరపాలక సంస్థ ప్రారంభోత్సవం చేస్తుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ریاست کے وزیر داخلہ محمود علی نے آج اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ محرم کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں اقلیتی بہبود کے وزیر کے ایشور بھی موجود تھے۔ محمود علی نے کووڈ-19 کے واحد کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے محرم منانے کی اپیل کی۔ اس اجلاس میں عاشورہ خانوں کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اے کے خان، محمد سلیم وقف چیئرمین و دیگر نے شرکت کی۔ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کی زد میں 53,000 سے زائد افراد آ چکے ہیں۔ اس طرح اب تک متاثرین کی مجموعی تعداد 22,68,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ وہیں اسی عرصے کے دوران 47,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ آج وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,601 کورونا کے نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ملک میں اب 28.21% ہے اور صحت یاب ہونے والوں کی شرح بھی 70% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ شرح اموات انتہائی کم 1.99% ہے۔ ریاست کے وزیر آبکاری سرینواس گوڑ نے کرونا وائرس سے متاثر ہو کر فوت ہونے والے افراد کے ساتھ غیر سماجی رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کورونا سے فوت ہونے والے افراد کے لواحقین سے اپیل کی کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے ان مہلوکین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور پوری طرح عزت و احترام کے ساتھ آخری رسومات انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ قواعد کے مطابق PPE کٹ کا استعمال کرتے ہوئے آخری رسومات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سرینواس گوڑ نے عوام سے افواہوں پر توجہ نہ دینے اور اپنے سنسکاروں پر عمل کرنے کا لوگوں کو مشورہ دیا۔ کورونا سے خوفزدہ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ کورونا سے تدارک کی امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے۔ کورونا وائرس پر روس نے پہلا ویکسین متعارف کیا ہے۔ اس سلسلے میں روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلا ٹیکہ ان کی بیٹی کو دیا گیا، اس بات کا انہوں نے اپنے بیان میں انکشاف کیا۔ اس طرح کورونا ٹیکہ کو رجسٹر کرنے والے ممالک کی فہرست میں روس نمبر 1 بن گیا۔ ولادیمیر پوتین نے واضح کیا کہ اس ٹیکے سے انسانوں میں قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا اور ان کے اندر وائرس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ پوتین نے روس کو دنیا کا اولین ملک قرار دیا جس نے کورونا کے انسداد کا ٹیکہ تیار کر لیا ہے۔
فوج کے ریسرچ اینڈ ریفرل RR اسپتال میں داخل سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی ایمرجنسی سرجری کی گئی ہے، جس کے بعد انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے اور ان کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ RR اسپتال کی جانب سے جاری پرنب مکھرجی کے ہیلتھ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ پیر کو اسپتال میں داخل کیے جانے کے وقت مکھرجی کی حالت سنگین تھی اور ٹیسٹ میں پتہ چلا کہ ان کے دماغ میں ایک تھکا جمع ہوا ہے۔ ان کی نازک حالت کے پیش نظر فوراً ان کا آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے بعد ان کی طبیعت نازک بنی ہوئی اور انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ پرنب مکھرجی کے ٹیسٹ میں بھی یہ بھی پتہ چلا تھا کہ وہ کورونا وائرس سے بھی متاثر ہیں۔ ہنسنے ہنسانے والی شخصیت راحت اندوری اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ مشاعروں میں راحت اندوری کا منفرد لہجہ اب ہمیں سننے اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جی ہاں ناظرین، عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری کا انتقال ہو گیا ہے۔ راحت اندوری کو پیر کی دیر رات مدھیہ پردیش کے اندور کے ایک ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ راحت اندوری نے خود ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کووڈ-19 سے متاثر ہے۔ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ راحت اندوری مشاعروں میں اپنے ایک منفرد لب و لہجے کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ راحت اندوری نے بالی ووڈ کے کئی فلموں کے لیے نغمے بھی لکھے اور اردو ادب میں ان کا نمایاں حصہ رہا ہے۔ وہ اندور کے دیوی اہلیہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر کے طور پر نمایاں خدمات انجام دی ہے اور راحت اندوری نے فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیے پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ مرکز اور ریاستی حکومتوں کے تعاون سے کووڈ پر کامیابی حاصل کرنے کا عزم۔ کورونا سے شدید متاثرہ 10 ریاستوں کے چیف منسٹرز کے ساتھ مودی کی ویڈیو کانفرنسنگ۔ مستقبل کی ضروریات کے مطابق طبی خدمات کو بڑھانے KCR کا مشورہ۔ آبادی کے تناسب سے ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ کی تجویز۔ مقررہ وقت پر نل بل ادا کرنے پر سود کیا جائے گا معاف۔ KTR کا اعلان۔ مشن بھگیرتا کاموں کو اندرون 1 ماہ پورا کرنے سبیتا اندرا ریڈی کی ہدایت۔ اور اردو کی عالمی شہرت یافتہ شاعر راحت اندوری کا انتقال۔ اپنے ٹویٹ میں دی تھی کورونا سے متاثر ہونے کی جانکاری۔